السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ عدت میں نکاح کیوں کیا؟ عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ یقین کیجئے ناظرین، اس کے اوپر سمہو میں نے کل کچھ ہمارے ملک کے جگہ علماء ہیں ان سے میں نے بات کی۔ کل ہم نے اس پہ ٹرانسمیشن کی تھی، پوری ایک حصہ ہم نے ٹرانسمیشن کا، الیکشن ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص حصہ ہم نے اس پہ ڈیڈیکیٹ کیا نا اس چیز کے اوپر کہ عدت میں نکاح کا معاملہ عمران خان کا جو ہے، کیا یہ قومی معاملہ ہے؟ کیا اس کو اس طرح ڈسکس ہونا چاہیے تھا؟ اور یقین جانیے دوستو، ہمیں پتا تھا یہ فیصلہ آئے گا، اور یہ فیصلہ دینے کے بعد شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یقین کیجئے، اس ریاست کی کیا کوئی کریڈیبلٹی اس طرح سے رہ گئی ہے؟ کیا ہمارے نظام انصاف کی کوئی، مطلب میں کیا بات کروں؟ مجھے تو عدالت کا احترام بھی کرتا ہوں، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، خوف ہے، یقین کیجئے خوف ہے کہ میں کیا بات کروں۔ عدت میں نکاح کا معاملہ سوللی میاں بیوی کے درمیان کا آپس کا معاملہ ہے، اور خاور مانیکا کے صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ، کیا ان صاحب کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی تھی؟ جو ان صاحب کی اپنی ویڈیوز تھی جس میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، تعریفیں کیا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا، بشرا بی بی بہت نیک اور بہت ہی برگزیدہ خاتون ہے۔ کیا یہ مجھے بتائیں، کیا یہ تمام چیزیں خاور مانیکا کی بھول گئی ہیں؟ آج وہ کہہ رہے ہیں میرا گھر خراب کر دیا عمران خان نے۔ تب کہاں تھے؟ ان کو اتنے سالوں کے بعد یاد آیا، کیونکہ جو عمران خان کو گرانا مقصود تھا۔ جناب یہ ایک، میں کیا کہوں، یہاں پہ اوریا مقبول جان صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان میں اخلاقی، معاشرتی اور خاندانی نظام پر بدترین حملہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس پہ جو ہے ہر کوئی پھٹ پڑا ہے، ہر کوئی اس پہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، ہر کوئی شرمناک ہے اس پہ۔ ناظرین، اس کیس کو اوریا مقبول جان صاحب نے فالو کیا اور وہ اس پہ کامنٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کو ہم نے لائن پہ لیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے، اور یہ سب سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ سر یہ فیصلہ مجھے، آپ کیونکہ اسلامی حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو چیز مجھے پتا ہے کہ یہ تو صریحاً ایک عورت کا اختیار ہے، یہ اللہ نے اختیار عورت کو دیا ہے کہ وہ تعین کرے اپنی عدت کا۔ تمام فقہ متفق ہیں کہ 3 طہر کہتے ہیں، 3 پاکیزگیاں، اس کا تعین صرف اور صرف عورت کر سکتی ہے، کسی اور کو، کیونکہ اللہ نے عورت کی شرم و حیا کو محلوظ خاطر رکھے ہوئے فائنل ڈیسیژن عورت پہ رکھا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خاندانی زندگی کا تماشا بنایا ہے آج۔ آپ سوچیں کہ یہ بنیادی طور پر آپ نے نکاح کے ادارے کا تماشا بنایا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، اس میں صرف ایک کنفیوژن ہے، اور فقہ کی تمام باتیں اس پہ متفق ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک، کہ اگر کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو دوبارہ نکاح پڑھ لیا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی خاندانی زندگی کو اچھالا، آپ باتیں کرتے ہیں، آپ پورا ایک عورت کو اگر کوئی ذرا سے کم کپڑوں پہ لوگ چھیڑے تو پورا ویسٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، اور ایک حجاب میں آنے والی عورت جو ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی تقامت بھی طبقہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ سب ہمارے ویسے بھی جو میں نے آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ نکاح زیادہ سے زیادہ فاسق ہو سکتا ہے، اس کو بالکل غلط نہیں قرار دے سکتے۔ جی غلط تو ہے ہی نہیں، نکاح کبھی غلط ہو سکتا ہے، کبھی نکاح بھی غلط ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور وہ ایک متعلقہ کا نکاح تو بالکل ہی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو طے ہے نا کہ طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پیریڈ کی بات ہے کہ کیا پیریڈ، اسی میں اس کے اوپر بھی اتھارٹی صرف عورت ہے۔ طلاق تو طے ہے نا 50 دن پہلے کی، وہ کہتے 3 مہینے کی، ٹھیک ہے، عورت کو پتا ہے، اور قرآن بڑا واضح ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، اچھا، اور یہ صاحب آپ ماشاءاللہ قانون کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ سر اب جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کو میاں بیوی تصور نہ کیا جائے، دونوں کو، خان صاحب کو، بشرا بیبی کو، تو کیا اب ان پہ حدیں جاری کی جائیں گی؟ یہ سلسلہ آئے گا؟ نہیں، حد تو جاری نہیں ہو سکتی نا، حد تو کے لیے 4 کو پتہ نہیں کیا حد بنیادی زنا پہ جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک آدمی نے اللہ کو گواہ بنا کے جو اعلان کیا کہ میاں بیوی ہیں، آپ اس پہ حد جاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور صاحب اس سے کیا، دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک عوام کا ایک خاص طبقہ، بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ انصاف ہو رہا ہے سر، یا پھر یہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے ایک خاص طبقے کو، ایک خاص جماعت کو؟ نہیں دیکھیں نا، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں، آپ جو مرضی جس قانون کے اندر مرضی کریں، جو مرضی کریں، لیکن آپ کم از کم اسلام اور خاندانی زندگی کا تمسکر نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانت لباس لہم،
کہ یہ عورت و مرد میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. آپ خدا کا خوف کرو, آپ لوگوں کا لباس تار تار کرنے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اور صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر. عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف عدت میں نکاح سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. اڈیالہ جیل میں عدت میں نکاح سے متعلق کیس سننے والے سینئر سول جج قدرت اللہ نے عمران خان اور بشرا بیوی کو 7 سال قید کی سزا دے دی. اب یاد رکھیے گا, پہلے جناب 10 سال کی قید ہے ایک کیس میں توشہ خانہ میں, سائفر کیس میں 10 سال کی سزا ہے, 14 سال کی سزا دی گئی ہے توشہ خانہ میں, اور اب 7 سال کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے اس کیس میں جو کہ عدت میں نکاح کا کیس ہے. اچھا, جج نے عمران خان اور بشرا بیوی کی موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنایا. گزشتہ روز تقریباً 14 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد جج قدرت اللہ نے عدت میں نکاح سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا. اچھا, اب اس مقدمے کے جو درخواست گزار ہیں وہ ہیں خاور مانکا خود, اور انہوں نے بشرا بیوی پر عدت کے دوران نکاح کا مقدمہ درج کیا تھا. اب اس میں جو ہے شوہر, ان کے جو سابقہ شوہر ہیں خاور مانکا, وہ ان کے جو ملازم ہیں لطیف, وہ مفتی سعید, اور نکاح کے جو گواہ ہیں اون چودھری سمیت, یہ ان گواہ پیش ہوئے, بطور گواہ پیش ہوئے. انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی. سب نے, مفتی سعید جو نکاح خواہ ہیں, اون چودھری, اور بشرا بیوی کا جو وکیل خاور مانکا کا جو ملازم ہے لطیف, وہ. خیال رہے اس سے قبل عمران خان. اچھا, اب میں ذکر بتاؤں, اس لطیف آدمی یہ جو ملازم ہے, یہ بیان بھی اس میں دیا کہ جناب میں جب بشرا بیوی کے گھر میں بطور ملازمت کر رہا تھا, ملازم تھا, تو میں نے کبھی کبھی گھر آنا تو میں نے دیکھنا کہ عمران خان اور بشرا بیوی جو ہے وہ نازیبا حالت میں ہوتے تھے. تو مجھے ایک بات بتائیں, تب یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے تب خاور مانکا کو بتایا نہیں, اور اگر بتایا تو کیا تب خاور مانکا صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس پہ؟ یہ کیا کہانی پڑھائی جا رہی ہے؟ اور میرے سامنے وہ آج کی عدالت کے ریمارکس نہیں, اس دوران جو بشرا بیوی کے ریمارکس تھے, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اور عمران خان نے جو اس دوران ریمارکس دیے, آج جو گفتگو کی عمران خان اور بشرا بیوی نے, میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو, میں جیل کے اندر مر جاؤں گا, ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان اور بشرا بیوی کا نکاح منسوخ کیا جاتا ہے, اب ان کو میاں بیوی تصور نہ کیا جائے, جج قدرت اللہ کا فیصلہ. یار یہ کہاں سے, یہ کیا نظام ہے اس ملک کا؟ میں نے کل اسکالر سے بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی عدت کا جو معاملہ ہے وہ عورت پہ ہے. اسلام میں اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے تو عدت ختم ہو گئی ہے. اور عدت کا بیسکلی کانسیپٹ ہے کیا؟ عدت کا کانسیپٹ اس وجہ سے ہے, دیکھو اب میں تھوڑی سی یہاں پہ ایڈلٹ گفتگو کرنے جا رہا ہوں, ماں بہنیں بیٹیوں سے معذرت, لیکن شرح میں شرم نہیں ہے. ایک عورت کسی اور کے نکاح میں تھی, وہ نکاح ختم ہوا, اب وہ کسی اور کے نکاح میں جانا چاہتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے کہا گیا کہ آپ 3 مہینے نہیں, کوشش کریں کہ آپ نے 3 مہینے کیوں ویٹ کرنا ہے, تاکہ وہ ایک جو خاتون کا مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے, ماہواری کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے, وہ آ جائے اس پہ. یعنی اس کو اپنے طلاق کے بعد پہلی ماہواری یا پہلا جو پیریڈ ہے اس کو عورت کو جو آنا ہوتا ہے وہ آ جائے, تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں عورت پریگننٹ تو نہیں. اور اگر عورت پریگننٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جب تک وہ بچہ جن کے اپنے سابقہ شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہے, جو بھی فیصلہ اس کا آگا وہ نہیں کرتی, تب تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. اب جیسے ہی اس خاتون کو پہلا پیریڈ آئے گا, اس کی عدت وہاں پہ ختم ہو جائے گی. اب اس بات کا تعین کون کرے گا؟ مجھے بتائیں کہ اس خاتون کو پیریڈ آ گیا. خاتون خود کرے گی. اسلام یہ اختیار اس خاتون کو خود دیتا ہے کہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے. 3 مہینے جو کہا گیا ہے نا, وہ بیسکلی احتیاطاً کہا گیا ہے, کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے, بعض خواتین ہیں ان کا جو مینسٹرل سائیکل ہے یا ان کا جو پیریڈ کا سائیکل ہے وہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے. کسی کا مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہو پاتا 2 مہینے کے بعد ان کا, تو احتیاطاً جو ہے وہ اس کو رکھا گیا. اور اس معاملے میں عورت کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی, نہ کہ کاغذوں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ مانا جائے گا. آگے وہ کہتے ہیں جناب, باہر سے غلام لے آئے ہیں, وہی اب ان کی نوکری کرے گا. بشرا بیوی نے کہا کہ ابلیس کا فیصلہ ہے. اچھا, سائفر کیس یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور ڈالر لو نے جرم کیا, اس جرم کو بے نقاب کرنے پر مجھے سزا دی گئی, یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. عمران خان نے وہاں پہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی. خاور مانکا اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہے, جج قدرت اللہ کا فیصلہ.
اس کے بعد عمران خان نے کارکنوں کو پیغام دیا ہے کہ پرامن رہو، برداشت کرو، اگر 1000 سال بھی یہاں رہنا پڑا تو رہوں گا، ڈیل شیل نہیں کروں گا، ڈیل کرنا بھی تو ہوتی تو پاکستان کی ترقی اور مفاد میں کرنی ہے۔ 8 فروری کو باہر نکلو اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرو، ووٹ کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ عمران خان کا کارکنوں کو پیغام۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا، انہوں نے تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ ہی اڑا دی، اب جو امیدوار ہیں انہیں انتخابی مہم بھی نہیں چلانے دے رہے۔ آگے وہ بیرسٹر گوہر نے جو گفتگو کی ہے وہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں جج صاحب کے پاس فیصلہ موجود نہیں تھا، زبانی فیصلہ سنایا، کاپی بھی نہیں دی گئی۔ بیرسٹر گوہر جو کہ اس وقت قائم مقام چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کا، میرے رب نے قرآن پاک میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ بشرا بی بی کی گفتگو۔